الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے دوسرا پارہ شروع کیا تھا اور اس میں امت وسط والی بات جو تھی وہ سنی تھی، خاص کر کے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیچ والی امت کہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور انسانیت کے بیچ میں کڑی ہے۔ ایک طرف اللہ کا پیغام، اس کی عبادت، اس کا دین، اس کے انبیاء، اس کی کتابیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی، یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف تمام کے تمام لوگ، انسان، بیچ میں ہم اور آپ، امت وسط، جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ، اس کے رسول، اس کا دین، سب ایک ہی چیز ہے نا، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ دس از آور جاب۔ اور چونکہ ہم بیچ میں ہیں لہٰذا افراط و تفریط سے پاک ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ کا حال تھا۔ انہوں نے دین کے اندر کمی اور بیشی کی، زیادتی کی، اللہ کے دین میں اپنی مرضی چلائی، وہ کسی چیز کو بڑھا دیا، کسی چیز کو گھٹا دیا، وہ راہ اعتدال سے بھٹک گئے۔ لہٰذا جو چیز راہ اعتدال پہ ہوتی ہے، جو بیچ میں ہوتی ہے، وہ بہتر بھی ہوتی۔ اس لحاظ سے ہم امت خیر بھی ہیں اور امت وسط بھی ہیں، بیچ والی بہترین لوگ جن کا کام یہ ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور اس آیت، وہ ایک آیت کے اندر یہ بات آئی تھی، اور اس کا اگلا حصہ ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ پوری بات چل رہی تھی تحویل قبلہ کے تعلق سے۔ قبلے کی جو تبدیلی ہوئی، یہ کورونیشن ہو گیا ایک طرح سے، یعنی تاج پوشی ہو گئی مسلم امت کی، کہ اب یہ تاج جو بنی اسرائیل کے سر پر تھا، یہود و نصارہ کے سر پر تھا، دنیا کی امامت کا تاج، وہ تاج اب اتار دیا گیا۔ اب ان کا قبلہ بھی تمہارا قبلہ نہیں رہا۔ تمہارا قبلہ، جس طرف تم رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرو گے، قبلہ، وہ اب پہلے سے جو چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر دوسری بار کی تھی، پہلی بار آدم علیہ السلام نے کی تھی، تو پہلی بار سے جو قبلہ چلا آ رہا ہے، بیچ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو وہ بیت المقدس کی طرف، یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل جو ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس طرف رخ کر کے عبادت کریں۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم پر ہی قبلہ بدل دیا گیا، اور وہ جو اصل قبلہ تھا مکہ کے اندر کعبہ، اس کی طرف رخ کر کے بندوں کو حکم دیا گیا کہ اپنا سر جھکاؤ۔ اور یہ مسلم امت کے سر پر اللہ تعالیٰ نے وہ تاج رکھ دیا کہ اب اس دنیا کی امامت و سیادت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے وہ بات آئی تھی نا، کذالک، آیت کے شروع میں آئی تھی بات، وکذالک، اور اس طریقے سے، چنانچہ، یعنی ایک بات پہلے سے چل رہی ہے، آگے میں اس کے نتیجے کے طور پر اس بات کو پیش کیا گیا کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تم کو ہم نے بیچ والی بہترین امت بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ یہاں اپنے اعمال سے گواہی دو، اپنی بولی سے گواہی دو۔ یہ ہم لوگوں نے اچھے سے سنا کہ کس طرح سے آپ اور ہم شہادت حق کی گواہی دینے والے ہیں، وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے فیصلوں سے، بول کر، زندگی بتا کر، معاملات کر کے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ایک قوم کی حیثیت سے
کس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے بن جائیں۔ قیامت کے دن بھی رسول کہیں گے کہ ہاں ان لوگوں نے ہمارا کام کیا ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، ان کا کام اب ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ جو ذمہ داری ان کے اوپر تھی دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین پر لانے کی، اللہ کی بندگی کروانے کی، وہ ذمہ داری اب ہماری اور آپ کی ہے۔ آگے سے پھر وہی سلسلہ چلتا ہے قبلے کے حوالے سے، اور کئی آیات ہیں، ان آیتوں میں کئی بار جو حکم آ رہا ہے اس سے امپورٹنس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو 2-3 بار کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنا رخ پھیر دو، اپنا رخ پھیر دو؟ یہ امپورٹنس دیکھیے۔ رخ، ہم لوگ بات چیت میں بھی کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں نا رخ کے بعد، اس کا رخ اس طرف ہے، یعنی اس کا پورا کنسنٹریشن اور ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن جو کچھ بھی ہے وہ سب اس چیز کی طرف۔ اور رخ بڑی بات ہے، جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں گویا آپ اس کے ہو رہے ہیں۔ یہ رخ پھیرنا معمولی بات نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جس قبلے پر ہم نے تم کو پہلے رکھا تھا، وہ بات پھر سے یاد کریں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہ جب نماز پڑھتے تھے، اپنی عبادتوں میں جو رخ کرتے تھے تو وہ اس طرح سے رخ کرتے تھے کہ وہ سامنے میں خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور اسی سیدھ میں، اسی ڈائریکشن میں آگے بیت المقدس تھا، جو آج اسرائیل جو ایک غاصب حکومت بنی ہے اس کے اندر بڑا شہر ہے جس کو یروشلم کہتے ہیں، اس میں وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے، وہ مسجد ہے جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی، وہی بیت المقدس، اس کی طرف رخ ہو جاتا تھا۔ جب دو چیز ایک ہی ڈائریکشن میں ہو تو ایک طرف آپ جھکیں گے، پیچھے رہ کر کے دونوں چیز سامنے آ جائے گی۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو اپنی عبادات کرتے تھے۔ پھر جب وہ مدینہ گئے تو مدینہ مکہ سے آگے ہے اور یروشلم اس سے آگے ہے، مدینہ بیچ میں پڑتا ہے۔ تو جب مدینے میں جائیں گے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اگر عبادات کریں گے تو جنوب پیٹھ کا حصہ مکہ کی طرف پڑے گا۔ یہ ہو رہا تھا 16-17 مہینے تک۔ ان احکامات کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے، اور ان کی پیٹھ جو ہے وہ مکہ کی طرف پڑتی تھی، خانہ کعبہ کی طرف پڑتی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اپنی مرضی سے تو رسول اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے نہیں تھے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا تو وہ کرتے تھے۔ اور جس بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح بات نہیں ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو پچھلے انبیاء تھے ان کے طریقوں کی پیروی کرتے تھے۔ تو اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس کے حساب سے وہ عبادات کیا کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر تم تھے ابھی اس پہ ہم نے نہیں رکھا تھا مگر یہ جاننے کے لیے، مگر یہ ممیز کرنے کے لیے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، اس بات کے لیے تاکہ چھانٹ دیں ہم کس چیز کو، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو پیٹھ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اس حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے۔ مکہ کے جو لوگ ہیں، اس وقت تک تو پورے عرب میں اسلام نہیں پھیلا تھا، مکہ ہی کے کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر وہ مدینہ گئے تو مدینہ میں ایک بڑا طبقہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال یہ لوگ عرب تھے، عرب، خانہ کعبہ عرب میں،
بہت مقبول تھا، مسلمان اور کافر سب اس کے دیوانے تھے، سب وہاں جاتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے اپنے اپنے طریقے پر۔ کافر بھی جو مکہ کے مشرکین تھے وہ وہاں کے متولی تھے، اور دیگر علاقوں سے جو کفار تھے وہ بھی مکہ آتے تھے، خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ میرا خانہ کعبہ، میرے علاقے کی چیز، میری زمین کی چیز۔ تو جب اپنی زمین کی چیز کی عزت آپ کو چھوڑ دینی ہے، اب دوسرے کے زمین کی طرف کوئی چیز ہے، بیت المقدس فلسطین میں ہے، عرب کے لوگوں سے دور، براڈ سینس میں تو وہ بھی عرب کا ایک حصہ ہے، فلسطین سے لے موروکو بھی عرب ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کے جو عرب تھے وہ اپنے کو جہاں تک محدود سمجھتے تھے، اپنی زمین کی چیز دوسرے فلسطین اس علاقے میں کوئی چیز ہے اور اس کی طرف ہم کو سر جھکانا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، بھومی پوجن کرنے والوں کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے، زمین کی پرستش کرنے والوں کے لیے اور زمین کی محبت جن کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی۔ اپنی زمین کی چیز چھوڑ کر کسی اور کے زمین کی کوئی چیز اس کو لینا، یہ بڑی بھاری بات ہے۔ اور پھر جب 16-17 مہینے تک یہود و نصارہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد جو دعوے دار ہیں نبوت کے وہ ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، اب اچانک وہ شروع میں بات آئی نا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ لوگ بیوقوف لوگ کہیں گے، یہی یہود و نصارہ، کہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس قبلے پر جس پر یہ تھے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے اپنا رخ موڑ دیا، کیا بات ہوئی؟ 16-17 مہینے تک ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، چلو ہم سے بحث کرتے ہیں، نئی دین کے دعوے دار ہیں لیکن ہمارے قبلے کی طرف تو رخ کرتے ہیں نا۔ اور دل میں ایک بات تھی، لیکن اب کہ واپس مکہ کی طرف، واپس خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے، تو یہ ان کے لیے بھی، اس میں جو اچھے لوگ تھے اور اس میں جو اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، جیسے پرانی رسموں کو چھوڑنے میں کتنا بھاری محسوس ہوتا ہے لوگوں کو، خاندانی طور پر یہ چیز چلی آ رہی تھی، گھر میں یہ چیز ہو رہی تھی، لیکن اب ہم نے مان تو لیا کچھ نیا، جس کو نیا سمجھتا ہے آدمی، لیکن اس رسم و رواج کو چھوڑنے میں حالت خراب ہو جاتی۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر مسلمان بنے تھے ان لوگوں کے لیے بھی بڑی آزمائش تھی کہ جس کو پرانے زمانے سے ہم اور ہمارے باپ دادا اور دیگر انبیاء سب کرتے چلے آ رہے ہیں، اب اس کی طرف رخ نہ کرنا ہے بلکہ مکہ کے کعبے کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو یہ سب کے لیے ایک آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قبلے پر ہم نے تم کو اسی لیے رکھا تھا کہ الا لنعلم، تاکہ ہم فرق کر دیں، تاکہ ہم چھانٹ دیں کہ کون رسول کی اتباع کرنے والا ہے اور کون رسول کی پیروی نہیں کرنے والا۔ پیٹھ دکھا دے گا، جس کے دل میں زمین کی محبت زیادہ ہوگی، دین کی محبت سے زیادہ زمین کی محبت ہوگی، وہ دین کے حکم پر عمل نہیں کرے گا، وہ زمین کی محبت میں دین کو خیر بات کہہ دے گا، نہیں، دین کے اس حکم پر ہم عمل نہیں کر سکتے، دین ہم سے کچھ چاہتا ہے لیکن زمین کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اب جس کی محبت حاوی ہو گئی، زمین کی محبت حاوی ہو گئی، تو دین کے تقاضے خیر بات کہہ دیا گیا، نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ اور اگر دین کی محبت غالب ہوئی تو دین کی محبت جب غالب ہوئی تو زمین، نسل، رنگ، قوم، زبان کیا چیز ہے؟ یہی تو پیغام ہے دین کا۔ یہ تمام باتیں اور ہجرت وغیرہ بھی یہی سیکھ دیتی ہیں نا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے دعوے دار ہو گئے تو اب تمہارے سینے میں ہر بت ٹوٹ جانا چاہیے۔ مکہ کی زمین کی محبت، اس زمین کی محبت کا بت ٹوٹ جانا چاہیے۔ عرب کی نسل کی محبت، اس محبت کا بت ٹوٹ جانا چاہیے۔ اب تم اپنے علاقے سے باہر ادھر سجدہ کرو، تم پرانے رسم و رواج کے بت کو توڑو اور ادھر سے اب ادھر سجدہ کرو، اگر تم رسول کے پیروکار ہو تو۔ پیروی تو رسول کی کرنی ہے، پیروی تو دین کی کرنی ہے، رنگ کی نہیں،
اپنی قوم کی نہیں، اپنے نسل کی نہیں، اپنے جیسے زبان بولنے والوں کی نہیں، اپنے علاقے کی نہیں، اپنی زمین کی نہیں، اپنے کلاس کے لوگوں کی نہیں. یہ سب بت ہے جو سینے میں بیٹھ جاتا ہے، دماغ میں سما جاتا ہے. میرا علاقہ، میری قوم، میری نسل، میری زبان، یہ سب بت ہے. اسلام ان تمام بتوں کو توڑنے کو کہتا ہے. ہر نسل کے لوگ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو وہ سب ایک ہیں. ہر علاقے کے لوگ اگر اللہ اور رسول کی پیروی کرنے والے ہیں تو وہ سب ایک ہیں. ہر زبان کے لوگ اگر اللہ اور رسول کی پیروی کرنے والے ہیں تو وہ سب ایک ہیں. یہ جو اسلامک بھائی چارگی ہے، جو مسلم بھائی چارگی ہے، یہ جو اخوت کا معاملہ ہے، اسلامی اخوت کا، وہ یہی بنیاد رکھتا ہے. کعبے کو سجدہ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، قبلے کی تبدیلی، یہ سب احکام اپنے اندر ان چیزوں کو بھی رکھتے ہیں کہ ہاں آپ ان بتوں کو بھی توڑیں اپنے اندر سے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ بہت بھاری بات ہے ان بتوں کا توڑنا. دل میں جو زمین کی محبت کا بت بیٹھا ہوا ہے، اس بت کو توڑنا. دل میں جو پرانی رسم و رواج کا بت بیٹھا ہوا ہے یہود و نصارہ کی طرح، اس بت کو توڑنا یہ بہت بھاری بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو زمین سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی قوم، اپنی رنگ، اپنے نسل، اپنی زبان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین سے محبت کرتے ہیں. تعصب نہیں ہے دل کے اندر، رنگ کا، نسل کا، زبان کا، علاقے کا تعصب نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی یہ خیال اگر دل میں بیٹھتا ہے کہ ہم ادھر نماز رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اس نماز کا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس نماز کا. اللہ کا حکم، اللہ نے کہا ادھر، اللہ نے کہا ادھر. پرستش کس کی کر رہے ہو؟ اللہ کی نا. کسی دشا کی تو پرستش نہیں کرتے ہو کہ پچھم کی طرف پچھم ہمارا ہے اور پورب ان کا ہے، ایسا تو ہے نہیں. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے، سارے سمت، ساری جہتیں اللہ کی ہیں. تو بندگی تو اللہ کی کرتے ہو، لہٰذا اگر اللہ کہے یہ کرو تو بھی اللہ اس کو قبول کرے گا، اللہ کہے یہ کرو تو بھی اللہ اس کو قبول کرے گا. لہٰذا اگر ادھر رک کر کے نماز پڑھی تو بھی نماز ضائع نہیں ہوئی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ جو تمہاری بندگی ہے یہ ایمان ہے، یہ جو نماز ہے یہ ایمان کا مظہر ہے سب سے بڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، ڈال دیا اور بالکل امن کی حالت میں ہو گئے، تب تم ایمان والے ہو، مومن ہو. ایمان امن ہے نا. کیسا امن؟ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیا، اب ہم کو کوئی ٹینشن نہیں، نو ڈپریشن، نو ڈسپریشن، نو ٹینشن. اللہ کے آگے ڈال دیا اپنے آپ کو، کاہے کی پریشانی، کاہے کا تردد، کاہے کی فکر. ہم ہیں، وہ ہے، ہم اس کے ہیں، وہ جو کرے کروائے، وہ سب کچھ کرتا ہے، سب سے اوپر ہے، سارا فیصلہ اسی کا چلتا ہے، وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا، وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا پریشانی؟ جس حال میں رکھے. آخر کار اس نے کہا ہے کہ ہم بدلہ دیں گے، تو کوئی پریشانی نہیں. یہی ہے امن کی حالت. امن اسی کو کہتے ہیں، امن کا ماحول ہے بھائی، مطلب کہ ایک دم اطمینان ہے، سب اچھا ہے. تو یہ اصل امن ہے، اور ایسے امن کو اختیار کرنے والا مومن کہلاتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رؤوف ہے، ان کے شر کو دفع کرتا ہے، ان کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، اور رحیم ہے، ان کے اندر خیر کو ابھارتا ہے، نشوونما دیتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات تھی نا کہ مکہ، خانہ کعبہ، اصل قبلہ تو یہی ہے، آدم علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اب اللہ تعالیٰ کا حکم کب آتا ہے؟ تو یہ ایک شوق ہے، ایک اشتیاق ہے، اور اس شوق اور اشتیاق میں بار بار نظر اوپر اٹھ جاتی ہے۔ فرشتہ آئے گا، وحی لے کر آئے گا، حکم آئے گا، جیسے ہم لوگ کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں تو نظر گھڑی پر جاتی ہے، بار بار فون اٹھا کے آدمی دیکھتا ہے کال آئی کہ نہیں آئی، دروازے سے جھانکتا ہے کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو ایک شوق ہوتا ہے نا، یہی شوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھا، قبلے کے تبدیل کے حکم کا انتظار، دل لگا ہوا ہے، نظر آسمان کی طرف اٹھ جا رہی ہے بار بار، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا بار بار، فلنولینک قبلۃ ترضاها، لہٰذا اب ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس کو آپ دل سے پسند کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ جو اصل قبلہ ہے، اجازت مل جائے اس کی طرف رخ کرنے کا، تو فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھیر دیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام وہ مسجد جس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ اصل میں تو خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ مسجد حرام کے اندر عبادت کرتے ہیں، جو گئے ہوں گے مکہ، حج وغیرہ کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، ہم لوگ تو جانتے ہیں، بنا گئے بھی جانتے ہیں نا، سب لوگ جانتا ہے کہ مسجد حرام وہ مسجد جس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے، آنگن کی طرح جگہ چھٹی ہوئی، تو جو لوگ وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں وہ خانہ کعبہ کے رخ میں عبادت کر رہے ہیں، جو باہر میں ہے وہ مسجد حرام کی طرف، اور جو مکہ شہر سے باہر ہیں وہ مکہ شہر کی طرف۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کے رخ کر لیجئے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، سب کو حکم دیا گیا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے وکیل کی حیثیت سے، پھر تمام مسلمانوں کو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی تم ہو مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، اپنے رخ کو پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جو لوگ کتاب والے ہیں، جن کو کتاب دی گئی تھی، یہ یہود و نصارہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ حق ہے، یہ سچا ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان کے کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ مکہ کی طرف لوگوں کو مڑنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کو مڑنا ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ سچ یہ ہے محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ سازشیں کرتے ہیں، جو بھی ان کی حرکات ہیں، اور انکار کے لیے جو بھی وہ پہلو اختیار کرتے ہیں، سب چیز کا علم اللہ کو ہے، اللہ غافل نہیں ہے ان کے حرکات سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو آپ ہر طرح کی نشانی بھی دکھا دیں گے تو بھی ما تبعوا قبلتک، آپ کے قبلے کی یہ اتباع نہیں کرنے والے، یعنی آپ ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی بتا دیں، دلیل دے دیں، سمجھا دیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور اب معاملہ تو کلیئر ہو گیا نا، اب ان کا تاج چھنا گیا، اب وہ تاج آپ کے سر پر ہے، آپ بھی اب آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ لکم دینکم ولی دین والا انداز ہے نا، کہ اب جو کرنا ہے ان کو کریں، ان کے جینے کا ڈھنگ ان کے لیے ہے، آپ کی بندگی آپ کے لیے ہے، آپ کے جینے کا ڈھنگ آپ کے لیے، یہی والی بات ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آپ جس طرح کی بھی تمام کی تمام نشانیاں ان کو دکھا دیں گے، اگر ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا ہے،
بادشاہت ان کی چھن گئی، اب آپ کا دور ہے، آپ کا راج ہے، کمپرومائز کیا؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نو کمپرومائز، اب آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کا حال، یہود و نصارہ کا، ان کا حال اپنا تو یہ ہے کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ بات ہم لوگوں نے سنی تھی نا کہ دونوں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن اس میں بھی یہود الگ حصے میں چلے گئے اور نصارہ الگ حصے میں چلے گئے، وہ جنوب کی طرف چلے گئے، وہ مشرق کی طرف چلے گئے۔ ایک جگہ رہتے ہوئے بھی وہ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تو ہم نے حکم دے دیا قبلے کی تبدیلی کا، آپ کے پاس علم آ گیا، اب اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم، آپ اگر ان کی بات مان لیں گے، آپ اگر ان کی خواہش کی پیروی کر لیں گے، تو جان جائیے إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا، اس حکم کے آ جانے کے بعد اگر آپ کافروں کو، مشرکوں کو، جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے دین کو توڑ مروڑ کرنے والے ہیں، ان کی رضا جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر ان کی کوئی بات سن لیں گے، مان لیں گے، تو آپ ظالم ٹھہریں گے۔ کیا پیغام ہے اس میں؟ پیغام وہی ہے جو ہم لوگ سننا نہیں چاہتے۔ بہادر جو ہوتا ہے وہ آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے، جس کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کی آواز میں دم ہوتا ہے، وہ جھکتا نہیں، اس کی آنکھ، اس کی نظریں نیچی نہیں ہوتی۔ کفر کے سامنے، شرک کے سامنے، بدعت کے سامنے، غلط چیزوں کے سامنے، باطل کے سامنے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا، سر نہیں جھکاتا۔ لیکن جس کے من میں چور ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے، نظر ملانے سے بھاگتا ہے، اگر مل گیا تو نظریں نیچی کر لیتا ہے، ادب سے نہیں، ادب سے نظریں نیچی کرنا الگ بات ہے، یہ تو من میں چور ہے، دیکھ لیں گے، پوچھ لیں گے، دیکھو ہی نہیں، یہ نظر نیچی کرنا۔ تو جس کے من میں چور ہوتا ہے وہ نظر سے نظر نہیں ملا پاتا۔ جو بزدل ہوتا ہے اس کی آواز میں روب نہیں ہوتا، اس کی آواز بھاگنے والی ہوتی ہے، ایویسو ہوتی ہے، وہ بھاگ جانا چاہتا ہے، بچا لینا چاہتا ہے اپنے آپ۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، شیر دل تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے علمبردار تھے، حق کے پرستار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کا بھی یہی حکم تھا اور یہی حکم ہے کہ اگر آپ حق کا علم آ جانے کے بعد ان کو خوش کرنے کے لیے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے دل کی بات کی پیروی کر لیں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کو مان لیں گے، تو پھر إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالم ٹھہریں گے۔ یہ کردار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کفر اور شرک کے ساتھ مداہنت کریں، ہاتھ ملائیں، کمپرومائز کریں۔ ہم اور آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن کذالک نہیں چلتا، کذالک نہیں چلتا۔ اور کذالک جو ہم لوگوں نے سنا، اسی طریقے سے، چنانچہ، تو وہ والی بات اگر ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور پھر ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ہم لوگ ان کے پیروکار ہیں، یہ اسی طریقے سے کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کذالک نہیں ہے۔
ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیروکار ہیں؟ ہم تو باطل کے سامنے سرنگوں ہیں، سر جھکا ہوا ہے، ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ چیخ کے بولنے سے کانفیڈنس آ جاتا ہے کیا؟ اصل میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ چیخ کے تو ہمارے مولانا مولوی بولتے رہتے ہیں، ہمارے لیڈران بولتے رہتے ہیں، ہماری عوام بولتی رہتی ہے، لیکن کانفیڈنس باطل کے سامنے ہے، کفر کے سامنے ہے کانفیڈنس، وہاں پر بھیگی بلی بن جاتے ہیں، بکری کی طرح ممنانے لگتے ہیں اس کے سامنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ان کے دل کی رضا جوئی کے لیے ان کی بات مان لی تو آپ ظالم ٹھہریں۔ آج ہم لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم نے اللہ کے حکم کے تحت خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا ہے۔ ہمارا رخ کب، ہمارا دل کب، ہمارا چہرہ کب، ہماری طبیعت کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے گی، حق کی طرف مڑے گی، اور باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی؟ کب؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔